وہ سوڈان میں حبشیوں کے پاس ہے، وہاں ایک خوشنما جگہ ہے، وہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتاؤں کے آگے قربان کرتے ہیں۔ رجب وہاں ہے، میں جانتی ہوں وہ فوج کا بھگوڑا ہے، ہم 3 لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، فلسطین سے آئی تھیں۔ باقی 2 کہاں ہیں؟ لڑکی نے آہ بھری اور کہا وہ مر گئی، انہی کی موت نے مجھے بدل ڈالا۔ لڑکی نے احمد کمال کی ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی، کس طرح حبشیوں نے اس میں 2 لڑکیوں کو دیوتاؤں کے نام پر ذبح کرنا چاہا، رجب انہیں بچا نہ سکا، کس طرح وہ وہاں سے بھاگیں اور راستے میں 2 لڑکیاں کس طرح آندھی میں ماری گئیں۔ اس نے کہا میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی تھی، میں نے بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے، میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ خدا بھی ہے اور موت بھی ہے، مجھے گناہوں میں ڈبویا گیا اور میں ڈوبتی چلی گئی۔ عجیب لذت تھی اسے ڈوبنے میں، مگر مجھے وہ مگرمچھ دکھائے گئے جن کے آگے ذبح ہوئی لڑکیوں کے جسم پھینکے جاتے تھے۔ مگرمچھ پانی کے کنارے سوئے ہوئے تھے، ان کے بھدے اور مکروہ جسم دیکھ کر میں کام گئی۔ وہ میرے اس جسم کو جس نے بادشاہوں کے سر جھکائے تھے ان مگرمچھوں کی خوراک بنانا چاہتے تھے۔ میں نے وہ بدصورت سیاہ کالے حبشی دیکھے جو میرا جسم سے الگ کرنے کے بعد میرا جسم مگرمچھوں کے آگے ڈال دیتے۔ میرے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، اپنے حسن اور اتنے دلکش جسم کا انجام دیکھ۔ ہم جان کی بازی لگا کر اپنے گھر سے نکل آئی تھیں، ہمیں یہ کہ رجب کے ساتھ فلسطین سے بھیجا گیا تھا کہ یہ شخص ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اس شخص نے میرے ساتھ دست درازی کی۔ پہلی ایک لڑکی گری، میں نے اسے گھوڑے کے نیچے آتا دیکھا، پھر دوسری لڑکی گھوڑے سے گری تو پاؤں رکاب میں پھنس جانے کی وجہ سے گھوڑے نے اسے 2 میل سے زیادہ فاصلے تک گھسیٹا۔ اس کی چیخیں میرے جگر چاک کر رہی تھیں، میں اب بھی اس کی چیخیں سن رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی چیخیں سنتی رہوں گی۔ پھر وہ لڑکی لاش بن گئی، گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑا آ رہا تھا مگر میرے قابو میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے رہ گئی، میں اب اکیلی تھی۔ مجھے خدا نے ان 2 لڑکیوں کو مار کر بتا دیا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت و شوق تھیں، ان کا حسن کا غرور تھا، انہوں نے بھی بادشاہوں کو انگلیوں پر نچایا تھا مگر ایسی بھیانک موت مری کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب وہ ریت کی گمنام قبروں میں دفن ہو گئی، میں اکیلی رہ گئی۔ آندھی کے زناٹے موت کے کیکے بن گئے، مجھے اس کے سر کے اوپر آگے پیچھے دائیں بائیں چڑیلیں، بدبو، بھوت اور موت کے کیکے سنائی دے رہے تھے۔ میں بدو اور بے وقوف لڑکی نہیں ہوں، میں نے جان لیا کہ خدا مجھے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ ایسا ہیبتناک موت، ایسی ہولناک آندھی جو تم نے دیکھی، مجھے خدا یاد آ گیا۔ میں نے خدا کو بلند آواز سے پکارا، رو رو کر گناہوں سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو میں تمہارے قبضے میں تھی۔ تمہاری گوری رنگت دیکھ کر میں خوش ہوئی کہ تم یورپی ہو اور میں فلسطینی۔ اس دھوکے میں نے اپنی زبان میں پوچھا کیا میں فلسطین میں ہوں؟ جب مجھے پتا چلا کہ میں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں آندھی سے بچ کر اپنے دشمنوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ مسلمانوں کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ عورتوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ تم نے سونا ٹھکرا دیا، تم نے مجھے بھی ٹھکرا دیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ خواہ کوئی مل جائے مجھے پناہ دے دے، مجھے سینے سے لگا لے۔ تمہارے متعلق مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تمہارا کردار پاک ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ رات کو تم مجھے پریشان کرو گے۔ میں خواب میں بھی مگرمچھوں، حبشیوں اور آندھی کی دہشت دیکھتی رہی۔ میں ڈر کر اٹھی تو تم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح مجھے کہانیاں سنا کر میرا خوف دور کر دیا۔ اور جب رات گزر گئی تو میں نے جاگتے ہی تمہیں خدا کے آگے سجدے میں دیکھا۔ تم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی، اس وقت تمہارے چہرے پر مسرت، سکون اور نور تھا۔ میں اس شک میں پڑ گئی کہ تم انسان نہیں، فرشتہ ہو۔ کوئی انسان سونے اور مجھ جیسی لڑکی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ میں نے تمہارے چہرے پر جو سکون اور مسرت دیکھی تھی، اس نے میرے آنسو نکال دیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سکون تمہیں کس نے دیا؟
میں تمہارے وجود سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، بہت بڑا گناہ سمجھا۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے متعلق ہر ایک بات بتا دوں گی، اس کے عوض مجھے یہ کردار اور یہ سکون دے دو اور میرے دل سے وہ دہشت اتار دو جو مجھے بڑی ہی تلخ اذیت دے رہی ہے، مگر تم نے میری بات نہ سنی۔ تمہیں فرض عزیز تھا۔ اس نے احمد کمال کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، تم شاید اسے بھی دھوکہ سمجھو، لیکن میرے دل کی بات سن لو، میں تم سے جدا نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے کل تمہیں گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھو، مگر اب میں ساری عمر کے لیے تمہارے قدموں میں بیٹھی رہوں گی۔ مجھے اپنی لونڈی بناؤ اور اس کے عوض مجھے وہ سکون دے دو جو میں نے نماز کے وقت تمہارے چہرے پر دیکھا۔ میں تمہیں بالکل نہیں کہوں گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، احمد کمال نے کہا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم میرے پاس امانت ہو، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرا فرض تھا۔ یہ فرض اس وقت ختم ہوگا جب میں تمہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دوں گا اور وہ مجھے حکم دیں گے کہ احمد کمال تم واپس چلے جاؤ۔ میں اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی، وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہارے حاکم جب مجھے سزائے موت دیں گے تو تم میرے ہاتھ پکڑے رکھنا۔ اب یہی ایک خواہش ہے، میں تمہیں ایسی بات نہیں کہوں گی کہ مجھے فلسطین پہنچا دو۔ میں تمہارے فرض کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ مجھے صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے تمہارا پیار قبول کر لیا۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنی بیوی بنا لو، کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں۔ مجھے تربیت دینے والوں نے پتھر بنا دیا تھا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے اندر انسانی جذبات نہیں رہے، لیکن خدا نے مجھے بڑے ہی خطرناک طریقے سے سمجھا دیا کہ انسان پتھر نہیں بن سکتا تھا۔ وہ ایک نہ ایک دن مجبور ہو کر کسی سے پوچھتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ احمد کمال نے اس سے پوچھا، تم جیسی لڑکیوں کو ہمارے ملک میں بھیج کر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، بعض کو مسلمان عمراؤں کے حرموں میں مسلمانوں کے روپ میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ تربیت کے مطابق عمرہ و وزراء پر غالب آ جاتی ہیں۔ ان سے سلیبیوں کے پسند کے افراد کو عہدے دلاتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کیا اس وقت مسلم امہ اور اس کے حکمرانوں میں یہی وبا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کے حرم ان لڑکیوں سے بھرپور طریقے سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، جہاں بے حیائی اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی نیند اور ان کے خواب اور ان کی عیاشیاں ختم ہونے کو نہیں ہوتی۔ وہ حرموں کے لیے منتخب تو ہو جاتی ہیں، لیکن ایک عیسائی یا یہودی لڑکی انہیں بیکار کر کے اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ اس وقت تک اسلامی حکومت کے امیروں اور وزیروں اور قلعے داروں کی آدھی تعداد کے فیصلے میری قوم کے حق میں ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کا ایک گروہ اور بھی ہے، یہ لڑکیاں اسلامی نام سے مسلمانوں کی بیویاں بن جاتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ اچھے درجے کے مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کے دماغ اور کردار خراب کرتی ہیں، ان کے لڑکوں کو بدی کے راستے پر ڈالتی ہیں اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں اور لڑکوں کے معاشقے کراتی ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا کہ اس وقت پاکستان اور دوسرے مسلمان ملکوں میں یہی عام رواج ہو چکا ہے، جہاں ہر گھر میں ناچ گانا، برائی بدی اس طرح پھیلتی جا رہی ہے کہ اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح مجھ جیسی سلیبی لڑکیاں چوری چھپے تمہارے ایسے حاکموں کے پاس آتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان حاکموں کو معاوضہ ملتا رہتا ہے۔ وہ مجھ جیسی لڑکیوں کو حفاظت میں ایسے طریقے سے رکھتے ہیں جن سے ان پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا۔ یہ لڑکیاں اعلیٰ درجے کے حاکموں کے درمیان رکاوٹ اور غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔
اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف ناپسندیدگی پیدا کرتی ہیں۔ مجھے 2 لڑکیوں کے ساتھ اسی کام کے لیے رجب کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ اسے سلیبیوں کی درپردہ کاروائیوں اور مسلمانوں کی ایمان فروشیوں کی تفصیلات سناتی رہی اور احمد کمال سنتا رہا۔